کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، ذرا سا بس کچھ بات سوچتی ہوں سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہیں کہ میرے جو ہے لو بیک پین شروع ہو گئی ہے، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھی جس سے کہ روٹی بنائی جاتی تھی۔ اب اگر ام المومنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کریں گی تو پھر کہیں گی جی اب ہمیں سلمنگ کلب میں جانے کی ضرورت ہے کہ چربی چڑھ رہی ہے، پھر آپ جی ہمیں ٹریڈ مل لا کے دیں تاکہ ہم اس پر چلا کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کی؟ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، خاوند کا دل جیت لوگی، اور پھر تیسرا یہ کہ جسم کی جو ضرورت ہے کام کا کرنا، آٹومیٹک شوگر برن ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گے۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں، اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور اس کو سمجھیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے جو میں عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی، ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں۔ گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں نبی الاسلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب نبی الاسلام نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ لہذا اس نیت سے عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی، صاف ستھرا گھر ہوگا، میرے مالک کو یہ اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ گھر میں ویکیوم کلینر چلا رہی ہوں گی تو گھر ہی صاف نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہوں گے۔ تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کے ظلمت پہ جھاڑو دے رہی ہوں۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو کتنی نیکیاں مل گئیں، کتنے گناہ معاف ہوئے۔ کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، بچے ادھم مچا دیتے ہیں۔ تو جو عورت گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، جتنی جتنی چیزوں کو اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور اللہ نے ایک نیکی عطا فرما دی۔ تو اس طرح دیکھیے ایک عورت اپنے گھر میں کام کاج کے دوران کتنی عبادت حاصل کر سکتی ہے۔ اگر اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں گی کہ لوگ آئیں گے تعریف کریں گے تو یہ آپ کی ساری محنت صفر ہو گئی۔ اس لیے کہ مخلوق نے کہہ بھی دیا بڑا اچھا گھر ہے تو آپ کو کیا لطف مل گیا۔ اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کے فقط لوگوں کی زبان سے ہی آپ نے سننا ہے جی بڑا اچھا گھر ہے، تو اللہ فرمائیں گے فقط قیل، یہ کہا جا چکا۔ تو یہ مت نیت کریں، نیت یہ کریں کہ میں گھر کو سیٹ کروں گی، میں گھر والی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ
خوبصورت بھی ہیں، خوبصورت چیز کو پسند بھی فرماتے ہیں، میں اپنے گھر کو سیٹ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ سیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس میں آپ کرسٹل سجائیں گی اور اس میں آپ سینکڑوں ڈالر کی چیزیں لا کے رکھیں گی، یہ سیٹ کرنا نہیں۔ جتنے وسائل ہوں، جیسے بھی ہوں، مگر چیز کے اندر صفائی ہو اور سلیقہ مندی ہو۔ صفائی کے لیے کوئی ڈالروں کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان نے اپنے کپڑے تو دھونے ہی ہوتے ہیں، تو ذرا صاف ستھرے کپڑے رکھنے کی عادت رکھ لے۔ اسی طرح چیزوں کو تو سمیٹنا ہی ہوتا ہے، تو سلیقہ مندی سے چیزوں کو رکھ لے۔ تو صفائی اور سلیقے کا ہونا یہ گھر کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسا چپس کا بنا ہوا ہو، ایسے پتھر ہوں کہ باہر ملک کے آئے ہوئے ہوں، تب جا کے گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، چنانچہ کچے گھر کے اندر بھی عورت اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہے، تاکہ ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر اس نے رکھا ہوا ہو۔ چوتھی بات، سنی سنائی بات آگے کرنے کی عادت اپنے اندر ہرگز نہ ڈالیں۔ کئی عورتیں ادھوری باتیں سن کے اپنے خاوند کو پہنچا دیتی ہیں اور بعد میں پھر کچی پڑتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، ذرا سی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا۔ ایسی بات جلدی نہیں آگے کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح ایک ٹرانسمیٹر ایک ریسیور ہوتا ہے کہ وہ ہر اسٹیشن کو ریسیو نہیں کرتا، خاص اسٹیشن کی ویو لینتھ کو ریسیو کرتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے کانوں کے ٹرانسمیٹر کو ایسا سیٹ کریں کہ جو بھی عورت کوئی بات کر رہی ہے بس کانوں تک تو سب آ جائے، دل میں ہر بات کو نہ جانے دیا کریں۔ دل میں وہی بات جائے جو ٹھیک ہو، شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ سنی سنائی باتیں جلدی سے ادھر کر دینا، ادھر کر دینا، یہ عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر کی ہوئی بات، جی میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر عورتوں کو اپنی باتیں چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کئی تو ایسی ہوتی ہیں کہ بات بات میں جھوٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ ہر ایک کے سامنے دل کھول دیتی ہیں، کوئی آئی گئی بھی ہوئی نا تو اس کو بتا دیں گی۔ حتیٰ کہ مثال کے طور پر اگر یہ سفر کر رہی ہیں اور ٹرانزٹ لانج میں بیٹھی ہیں جہاز کی فلائٹ کے انتظار میں، اور اس میں ساتھ والی کرسی پہ کوئی عورت آ کے بیٹھ گئی، اب جیسے ہی تعارف ہوگا نا 2 منٹ کے اندر اپنے خاوند کی بھی حقیقت بتا دیں گی، اپنی ساس کی بھی حقیقت بتا دیں گی، اپنے پیٹ میں اگر کچھ ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ذرا سی بات میں انسان اتنا جلدی اپنے دل کو دوسرے کے سامنے کھول دے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہر بات کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ ہر بات کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کا دل کھولنے کے لیے پوچھ لیتی ہیں کہ آپ کی ساس کیسی ہیں، آپ کا میاں کیسا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسی گردان یاد کی ہوتی ہے میاں کی زندگی کی کہ اسی وقت وہ سر صغیر سنانی شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہیسٹی ڈیسیژن سے بچنے کی کوشش کریں۔ ذرا سی بات سن کے کسی کے بارے میں ڈیسیژن لے لینا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، یہ غلط بات ہے۔ کئی مرتبہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے، ایک کہے گا فلاں نے یہ کیا، فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دوسرے کی بھی نہ سن لیں۔ لقمان علیہ السلام نے بچے کو کہا کہ بیٹا اگر تجھے کوئی آ کر کہے کہ فلاں نے میری آنکھ نکال دی، پھوڑ دی، تو تم فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے کی نہ سن لینا، ہو سکتا ہے اس نے دوسرے کی 2 آنکھیں نکالی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ذرا سی بات سن کے ہیسٹی ڈیسیژن لے لینا، کسی چیز کو جنرلائز کر لینا، یہ چیز عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ 5واں پوائنٹ،
کہ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے، فی امان اللہ کہے، دعا دے. جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھی میری امان اللہ کے حوالے. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امانت اللہ کے حوالے. جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا. آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں، بہت کم، چونکہ نہیں کہتی اس لیے ان کے خاوندوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. پھر روتی ہیں کہ جی خاوند باہر جاتے ہیں تو باہر ان کو زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے. بھائی آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے ہی نہیں کی، اب آپ اللہ سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ کیوں وہ ان کی حفاظت کرے؟ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں. اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کریں اور پھر کہا کریں فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی جوار اللہ، کچھ نہ کچھ ایسے لفظ کہا کریں، یا ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ میری امانت اللہ کے حوالے. تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالے کر چکی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یقین، یہ تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے. تو ایک عادت یہ ہو کہ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو دروازے تک جا کر اس کو الوداع کہیں دعا کے ذریعے سے. اور جب خاوند گھر میں آئے جتنی بھی مصروف ہوں، 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکرا کے خاوند کا استقبال کریں. تو یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے اور مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے. جب بیوی مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے گی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، تو صاف ظاہر ہے کہ خاوند کی نظر مسکراتے چہرے پر پڑے گی تو اس کے دل میں بھی محبت اٹھے گی. آج اس چیز پر عمل کم ہے، اس لیے زندگیوں میں پریشانیاں زیادہ ہیں. 6واں پوائنٹ کہ جب خاوند کا آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کہیں نکلنا ہو تو دلہن کی طرح سج دھج کے ساتھ باہر جائیں گی، اور خاوند نے آنا ہو تو پھر ایسی میلی کچیلی رہیں گی کہ بندے کی دیکھ کے طبیعت ہی خراب ہو جائے گی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بلکہ جتنی بھی نیک عورتیں گزری ہیں ان سب کی یہ عادت رہی کہ وہ روزانہ اپنے خاوند کے آنے کے وقت پر اپنے آپ کو بنا سنوار لیتی تھیں، اور یہ بنانا سنوارنا ان کے لیے عبادت کی مانند ہو جاتا ہے. اس کا پتہ نہیں کیوں خیال نہیں کرتی، حالانکہ کتابوں میں بھی یہ بات بہت لکھی گئی اور نیک بیویوں کے بارے میں آیا. چنانچہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے آپ کو تیار کرتی، سجاتی اور اپنے میاں سے بلکہ پوچھتی تھی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے. اگر وہ کہتے ہاں تو میاں کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے نیند آ رہی ہے سونا ہے، تو وہ مصلے پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے گزار دیتی. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے لیے اپنے گھر میں بن سنور کے رہے. بن سنور کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ روزانہ دلہن کے کپڑے پہنے، کپڑے ہوں صاف ہوں اور انسان نے بالوں میں کنگھی کی ہو، چہرہ جو ہے دھویا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو استعمال کی ہوئی ہو، اسی کو بننا سنورنا کہتے ہیں. تو یہ بننا سنورنا عورت کے گھر کے فرائض میں سے شامل ہے، اس میں سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. باہر جائیں آپ تو سادہ کپڑوں میں جائیں، باہر زربرق لباس پہننے کی ضرورت نہیں. سادہ کپڑوں میں باہر جائیں گی فتنوں سے بچ جائیں گی. یاد رکھیں لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے. لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے دستور بنائیں کہ جب باہر جائیں تو کپڑے صاف ستھرے ہوں مگر سادہ ہوں. گھر میں ہوں تو پھر کپڑے اپنے خاوند کے لیے جو بھی پہن سکتی ہیں، مگر اپنے آپ کو
بنا سنوار کے تیار رکھیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ فرمایا، وہ اپنے لشکر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے باہر آپ نے قیام فرمایا، اور قیام حالانکہ گھر بہت قریب تھے اور گھر جا بھی سکتے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم رک جاؤ اور اپنے گھروں میں اطلاعیں بھجوا دو تاکہ بیویاں اپنے آپ کو خاوندوں کے لیے تیار کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، گویا نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گی۔ تو جب عورتوں کو پتہ ہو کہ اب میاں کے آنے کا وقت ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت میلے منہ پہ میک اپ کرنے کی بجائے ذرا صاف ستھری ہو کر رہیں تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر ان کو عمل نصیب ہو سکے۔ جب خود ہی صاف ستھری نہیں رہیں گی تو کیسے توقع کرتی ہیں کہ خاوند کے دل میں ہماری روز نئی محبت ہونی چاہیے؟ پھر خاوند توجہ ہی نہیں کرتے اور پھر روتی پھرتی ہیں کہ جی ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ جب آپ نے ان کے لیے دنیا چھوڑ دی تو اب اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا بھی رکھیے تاکہ میاں کی تبعاً بھی آپ کی طرف محبت کا جذبہ زیادہ ہو جائے۔ ساتویں بات کہ تقریبات میں جانا پڑتا ہے رشتہ داروں میں، صلہ رحمی کی نیت سے جائیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگ رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ جب بھی آپ تقریبات میں جائیں تو صلہ رحمی کی نیت سے جائیں، یہ نیت نہ ہو کہ ہم نہیں جائیں گی تو وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اپنی طرف سے آپ صلہ رحمی کی نیت کر کے جائیں تاکہ آپ کا جانا بھی عبادت بن جائے۔ مخلوط محفلوں سے بچیں۔ آپ کو پتا ہو کہ جہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں، ایسی محفلوں میں جانے سے آپ پرہیز کریں۔ جائیں بھی تو آپ پردے میں رہیں، خود بخود رشتہ داروں کو محسوس ہو جائے گا کہ اس بچی کے لیے ہمیں پردے کا انتظام کرنا ہے۔ بعض نیک بیویاں اپنی بہنوں کی شادی میں گئیں اور ان کی شادی میں پردے کا اہتمام بھی نہیں تھا، ایک ہفتہ اپنے گھر کے اندر وہ برقعے کی کیفیت میں رہیں۔ تو نیک بچیاں شرعی حقوق بھی پورے کرتی ہیں مگر اللہ کے حکم کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو مخلوط محفلوں سے بچیں۔ ایک اچھا دستور جس کو ہم نے بھی اپنی زندگی میں آزمایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں خوشی کی تقریب ہو تو تقریب کے دن جانے کی بجائے آپ ایک دن پہلے چلی جائیں اور اپنی طرف سے ان کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دے دیں اور ان سے کچھ وقت بیٹھ کے باتیں کر لیں اور ان کو کہیں کہ پردے کی مجبوری کی وجہ سے تقریب میں شرکت میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں ایک دن پہلے آ گئی کہ میں آپ کو مبارکباد دے دوں۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں غمی کی کوئی بات ہے تو غمی والے دن جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس دن عام طور پہ گھروں میں بے پردگیاں ہوتی ہیں، لوگ مسئلے مسائل پردے کے ان کو کوئی خیال نہیں کرتے، لہذا غمی کی کیفیت میں آپ دوسرے دن جانے کی عادت بنا لیں اور ان کو جا کے فرصہ دیں اور بتائیں کہ میں کل نہ آئی اس لیے کہ میرے لیے پردے کا معاملہ تھا۔ تو جب آپ رشتہ داروں کو یہ بات بتا دیں گی کہ مخلوط محفلوں میں مجھے نہیں آنا، جہاں مخلوط محفلیں ہیں آپ خوشی کی تقریب میں ایک دن پہلے جائیں اور تحفہ دے کے آ جائیں، اور غمی کی تقریب میں ایک دن بعد میں جائیں، کیونکہ دوسرے دن پھر پردے کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا پہلے دن ہوتا ہے۔ تو اس دن آپ پرسے کے چند الفاظ کہہ کے آ جائیں، آپ کی رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی اور آپ کا پردہ بھی قائم رہے گا، یعنی آپ نے بندوں کو بھی راضی کیا اور بندوں کے پروردگار کو بھی راضی کر لیا۔ اپنے میاں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کیسی راہ کریں، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کے محبوب ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس صادق الامین نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔
تو اس لیے اپنے خامد کو اس صدقہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً کہتی رہیں. کبھی وہ پریشان آ لو تو اس کو مشورہ دیں کہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیں. صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے سارا کچھ دے کے فارغ ہو جاؤ، بلکہ آپ نے اگر ایک پیسہ بھی خرچ کیا اللہ کے ہاں تو وہ صدقے میں شمار کر لیا جائے گا. اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ. ایسے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کتنی اچھی تھی. خود بھی اللہ کے راستے میں خامد کی اجازت سے دینے کی عادت ڈالیں. اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کریں. کوئی غریب عورت آ جائے پیسے دینا چاہتی ہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیے، بیٹی جاؤ دے کے آؤ، تاکہ بچی کو سبق مل جائے کہ میں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یقین کریں کہ ہمیں جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے بالمقابل اللہ کے راستے میں ہم بہت کم خرچ کرتے ہیں. جبکہ اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مگر ہم تو جتنا کچھ ہوتا ہے نہیں دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی اپنی ضرورتوں سے زیادہ رزق اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ غریب، یتیم، بیواؤں اور ان کے اوپر خرچ کریں. وہ ان کا رزق ہوتا ہے، اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے کہ تم ڈاکیے کی طرح ڈسٹریبیوٹ کر دینا. اس کو پوسٹ آفس اللہ بنا دیتے ہیں. اب اگر یہ بندہ غریبوں پہ خرچ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت سے زیادہ رزق دیتے رہیں گے. اگر یہ خرچ کرنا بند کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینا بھی بند کر دیں گے، اور اس ڈاک کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لیں گے. چنانچہ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے کاروبار بڑے اچھے ملینرز ہوتے ہیں، پھر ایسی بات ہوتی ہے کہ کوئی اکنامک پرابلم آئی، کوئی سلمپ آیا، سارا کچھ ان کا ڈوب جاتا ہے. پھر پھوٹی کوڑی کو ترستے ہیں، کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں لاکھوں لوگوں سے لینے تھے آج لاکھوں دینے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ نے ان کو دیا تھا تاکہ یہ امین بن کر بندوں تک پہنچا دیں. جب انہوں نے اس فرض میں کوتاہی کی اللہ نے ان کو دینا بند کر دیا، ان کو وہ کچھ دیا جو فقط ان کا اپنا حصہ تھا. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے خوب ہر وقت کوشش کرے، دل کی سخاوت ہو. یہ دل کی سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تو اللہ کے محبوب کو بتایا گیا اس کا والد بڑا سخی تھا. اس بات کو سن کر اللہ کے نبی نے اس بچی کو آزاد کر دیا. وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں؟ چنانچہ آپ نے 2 صحابہ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو بحفاظت واپس گھر پہنچائیں. وہ کہنے لگی کہ مجھے اکیلی جاتی شرم آتی ہے، میں آزاد ہو گئی، میرے قبیلے کے سارے لوگ یہاں قید ہیں. نبی علیہ السلام نے اس بچی کی بات پر قبیلے کے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا. تو سخاوت اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب کو اتنی پسند ہے. گھر کے اندر